میں آج آپ کے ساتھ صاف اور سرسبز پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس حکومت نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ تک یہ بات جائے کہ پولیوشن بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر کوڑا کرکٹ گندگی کے اعتبار سے بھی ہمیں نیشنل پرپس کے ساتھ اس بات کو اٹھانا پڑے گا کہ ہم صاف رہیں۔ اچھا، اس کا تعلق صرف ہماری صحت کے ساتھ اور موجودہ صحت کی انفارمیشن کے حوالے سے، ہیلتھ انفارمیشن کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ صفائی نہ ہو تو صحت کے اعتبار سے کیا کیا جراثیم پھیلتے ہیں اور بدن کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے رجوع کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا نصف حصہ جو ہے وہ پاکی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے۔ 50% نمبر مفت کے ملتے ہیں اس بات کے کہ آدمی صرف صاف ہے، جسمانی اعتبار سے اور 3 اعتبار سے یہ ہے۔ ایک تو جسمانی اعتبار سے جس حوالے سے وضو اور پاکیزگی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی طرح سے ایک روحانی طہارت ہے جس کے اندر پاک خیالات، اچھی باتیں کرنا، وہ ہے کہ اندر سے بھی، دل سے بھی انسان پاک ہو، جسم کے اعتبار سے بھی پاک ہو۔ اور تیسری چیز ہے معاشرتی پاکی اور صفائی، کہ معاشرہ بھی گندگی کے ڈھیر ہر طرف نہ ہو اور صاف رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے اعتبار سے بھی، انسانی فطرت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ اس عرب کے ریگستان کے اندر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں آپ یہ دیکھیے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، ہاتھ دھونا اور اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ اس کی کتنی تلقین کی گئی۔ اس کا ڈائریکٹ صحت سے بھی تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور بعد میں بھی دھوتے تھے، اور آج کل میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاتھ کو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ دھویا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کہلاتی ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز ہیں، وہ ہاتھ دھونے سے بہت ساری پریونٹ ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اب اس کو جسمانی طہارت سے پھر آگے لے جائیے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بارش کا نزول میں کرتا ہوں تاکہ تم لوگ صاف ہو جاؤ۔ لہٰذا پانی کا اور معاشرے کے اندر صفائی کا تعلق بہت گہرا ہے اور اس سے صحت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوڑا تو جنریٹ ہوگا، جب تک انسان زندہ ہے کوئی نہ کوئی اس کا ویسٹ ہوگا، مگر کوڑے کو پھینکنا گلی بازاروں میں ایسے پھینکنا کہ اڑتا پھرے اور لوگ اس سے بیمار ہوں، یا گاؤں پنڈوں کے اندر اس طرح سے کوڑے کا ذخیرہ کرنا کہ جس سے بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پر رہے سارے میں پھیلے، راستہ چلتے گاڑی میں سے، بس میں سے، پیدل چلتے ہوئے کوڑا زمین پر پھینکنا دوسرے کے لیے کام بڑھانا بھی ہے اور پوری گندگی کا اضافہ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ احتیاط کریں، کوڑا جنریٹ ضرور ہوگا مگر اس طرح سے اس کو ہوا کے اندر پھینک دینا ہر طرف کہ دوسروں کے لیے مشکل بن جائے، اس میں احتیاط کریں۔ کوڑا اگر ایسا پھینکیں گے تو نقصان ہی ہوگا، لہٰذا بچوں کی بھی تلقین کریں کہ کوڑا اس طرح سے پھینکا نہ جائے۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوڑے کے اندر بھی پھر احتیاط کریں۔ کیا احتیاط کریں؟ دنیا کے اندر پلاسٹک کا انبار ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کو کم سے کم استعمال کریں، ری یوز کریں، بار بار استعمال کریں۔ ہر اعتبار سے اپنی گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں، اپنی طہارت کا اور صفائی کا اہتمام کریں، خود بھی صحت مند رہیں گے، معاشرہ بھی صحت مند رہیں گا اور بیماریاں بھی بہت کم ہوں گی، اور ثواب کا ثواب 50% نمبر مفت کے آپ کو ملیں گے جب ہمارا اور آپ کا سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو معاف رکھے ان ساری چیزوں سے۔ شکریہ۔